بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کا ہمارا سیشن عدت کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ عورت کو یا تو طلاق ہوتی ہے یا وہ خلع لے لیتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں شریعت اسے عدت گزارنے کا حکم دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عدت کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ عدت کا لغوی معنی ہوتا ہے شمار کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدت ایسی مدت ہے جسے عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کی وفات پر یا اس کے طلاق دینے پر حیض یا مہینوں کے ساتھ گزارتی ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل سے اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عدت گزارنا واجب ہے۔ جو خواتین عدت نہیں گزارتی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتی ہیں۔ انہیں شرعی احکام کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے۔ پہلی عورت ہے مطلقہ، یعنی وہ عورت جسے اس کے خاوند نے طلاق رجعی دی ہے، پہلی طلاق دے دی ہے یا دوسری طلاق دے دی ہے۔ یہ دو طلاقیں جو ہوتی ہیں یہ طلاق رجعی ہوتی ہیں۔ دو گواہوں کی موجودگی میں دوران عدت صلح اور رجوع ہو سکتا ہے۔ اب خاوند نے اس کو طلاق دی، طلاق رجعی کی عدت قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کی عدت 3 حیض ہے، یعنی 3 ماہواریاں ہیں۔ 3 ماہ کا ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے، 3 ماہواریوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ ماہواریاں اس کے اندر اگر صلح ہو سکتی ہے، وہ 3 ماہواریاں آنے سے پہلے اگر صلح ہو جاتی ہے، خاوند بیوی رضامند ہو جاتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ صلح و رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ان عورتوں کی جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، جن کو متوفی عنہا زوجہا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں تو شریعت نے ایسی عورتوں کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہے۔ وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں گی اگر ان کو حمل نہیں ہے تو۔ اگر وہ حالت حمل سے ہیں تو پھر وہ جب ان کا بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تیسری عورت ہے وہ جو حاملہ ہے۔ عام طور پہ معاشرے کے اندر یہ بات معروف ہے کہ اگر عورت حالت حمل سے ہو تو اسے طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بات درست نہیں ہے، کتاب و سنت کے مخالف بات ہے۔ قرآن کی واضح نصوص سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ تو حمل والی جو ہے ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر اس کو طلاق شمار نہ کیا جاتا تو پھر عدت گزارنے کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، یا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالغ نہیں ہوتی، ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب نابالغ عورت کا نکاح کر دیا گیا لیکن کسی وجہ سے اس کو ڈائیورس ہوگی، اب اس کی عدت کیا ہے؟ اور ایک عورت وہ ہے جو عمر رسیدہ ہو چکی ہے، اس کی شریعت نے عدت بیان کی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں واللائے یئسن من المحیض۔ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، جنہیں حیض نہیں آتا ہے، وہ حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتا یا ان کا حیض اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئی ہیں، تو ایسی عورتوں کی عدت شریعت نے 3 ماہ مقرر کی ہے، پورے 3 ماہ۔ مطلقہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہے، 3 ماہواریاں۔ اور وہ عورت جس کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا ہے یا وہ عورت جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، اس کی عدت شریعت نے 3 مہینے مقرر کر دی ہے کہ وہ 3 مہینے جو ہے وہ انتظار کرے گی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر رسیدہ یعنی آیسہ من المحیض جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، عورتیں حیض سے مایوس کب ہوتی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عام روٹین میں طبی اعتبار سے جو عورت ہے وہ 40 سال کے بعد
آیس من المحیض ہو جاتی ہے، یعنی حیض سے نا امید ہو جاتی ہے، اس کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا 45 سال میں، کسی کا 50 سال میں، کسی کا 55 سال میں یہ حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ مقرر کی شریعت نے، اور وہ عورت جو نابالغہ ہے، اس کی شادی ہوئی اور کسی وجہ سے اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے، تو اس کی بھی عدت شریعت نے 3 ماہ مقرر کی ہے۔ لیکن وہ عورت جس کی عمر ابھی 40 سال تک نہیں ہوئی، وہ 40 سال کو نہیں پہنچی ہے، لیکن کسی فالٹ کی وجہ سے اس کا خون آنا بند ہو چکا ہے، اس کو خون نہیں آ رہا ہے، اس کو حمل بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی عدت تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کی عدت جو ہے وہ پورا 1 سال ہے۔ اگر اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے تو وہ 1 سال عدت گزارے گی، یعنی 9 مہینے اس کے حمل کے کاؤنٹ ہوں گے، اور 3 ماہ جو اس کے وہ حیض سے نا امیدی کی وجہ سے کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو خلا لے لیتی ہیں، خامد ان کو مارتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ طرز معاشرت جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اختیار نہیں کرتا ہے، تو ایسی عورتوں کو شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کے اپنے خاوند سے خلاصی اختیار کرا لیں۔ لیکن بغیر کسی وجہ سے خلا لینا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ایسی وعید موجود ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے خلا لیتی ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتی ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جب خلا لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهَا أَن تَعْتَدَّ بِحَیْضَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نے 1 حیض عدت گزارنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عورت جو مطلقہ ہو، طلاق رجی، پہلے یہ دوسری طلاق اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کی عدت شریعت نے 3 پیریڈ مقرر کی ہے۔ اب وہ 3 پیریڈ 2.5 ماہ میں مکمل ہو جاتے ہیں یا پورے 3 ماہ لیتے ہیں، تو 3 پیریڈ میں اس کی عدت شریعت نے مقرر کر دی ہے۔ 3 پیریڈ آنے کے بعد اگر عورت نے غسل کر لیا ہے اور اس کا خاوند سے رجوع نہیں ہوا تو ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا، اس کی شریعت نے 4 مہینے 10 دن عدت بیان کی ہے۔ حاملہ عورتوں کی عدت شریعت نے وضع حمل بیان کی ہے، یعنی جب ان کا بچہ پیدا ہوگا تو پھر ان کے ساتھ ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، حیض سے مایوسی کی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی ہے کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہوتی ہیں، اگر وہ عمر رسیدہ ہیں یعنی +40 ہیں تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے، یا وہ عورتیں جو نابالغ ہیں ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کی عمر 40 سال ابھی نہیں ہوئی اور اس کو حیض کسی وجہ سے آنا بند ہو گیا ہے اور اس کو ڈائیورس ہو چکی ہے، تو وہ 1 سال جو ہے وہ انتظار کرے گی، 1 سال عدت گزارے گی۔ اسی طرح خلا کی عدت جو ہے وہ شریعت نے 1 حیض مقرر کی ہے۔ یاد رکھیے طلاق اور خلا میں فرق ہے۔ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، اس سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، اور اس کی عدت جو ہے وہ شریعت نے 1 حیض، 1 پیریڈ، 1 ماہواری مقرر کی ہے۔ تو طلاق رجی میں اور متوفی عنہا زوجہا، یعنی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، یا وہ عورت جس کو حمل ہوتا ہے اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ عورت جو عمر رسیدہ ہوتی ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ عورت جو نابالغ ہے اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ عورت جو خلا لے لیتی ہے، یہ مختلف قسم کی عدت شریعت نے بیان کی ہیں۔ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ بنے تو وہ اچھے انداز کے ساتھ شرعی احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔